کیا آپ نے کبھی کائنات کے اس خفیہ کوڈ کے بارے میں سوچا ہے جو ہر تخلیق میں گونجتا ہے؟ ایک ایسا ریاضیاتی تناسب جو پھولوں کی پنکھڑیوں سے لے کر کہکشاؤں کے گھماؤ تک اور انسانی جسم کی ساخت سے لے کر ڈی این اے کی ہیلکس تک ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں۔ ایک پائن کون کے بیرونی کھول پر دو قسم کے اسپائرال ہوتے ہیں، ایک گھڑی کی سوئیوں کی سمت اور دوسرا مخالف سمت میں۔ ان اسپائرالز کی تعداد ہمیشہ فیبوناچی ترتیب میں ہوتی ہے، مثلاً 8 اور 13 یا 13 اور 21۔ ان کا تناسب 1.618 کے قریب ہوتا ہے جو گولڈن ریشیو ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ بیجوں کی بہترین پیکنگ کا ایک ریاضیاتی شاہکار ہے جو انہیں زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ بے ترتیب ارتقاء کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ سورج مکھی کے پھول کے بیجوں کی ترتیب دو مخالف سمتوں میں گھومنے والے اسپائرلز میں ہوتی ہے۔ ان اسپائرلز کی تعداد بھی ہمیشہ فیبوناچی نمبرز ہوتی ہے، جیسے 34 اور 55 یا 55 اور 89۔ یہ ترتیب ہر بیج کو سورج کی روشنی اور ہوا تک زیادہ سے زیادہ رسائی دیتی ہے، جو کہ ضیائی تیلیف اور بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ کامل تقسیم کس نے ڈیزائن کی؟ ناٹیلس کا کھول ایک لاگرتھمک سپائرل میں بڑھتا ہے جس کا تناسب گولڈن ریشیو کے عین مطابق ہوتا ہے۔ ہر نیا چیمبر پچھلے سے 1.618 گنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ نمو کا ایک ایسا نمونہ ہے جو اس سمندری مخلوق کو اپنی ساخت کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ پیچیدہ جیومیٹری ایک سادہ سمندری جاندار میں کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْأَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ سورہ فصلت 53۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ ہمارے ہاتھ کی ہر انگلی میں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں جن کا تناسب تقریباً گولڈن ریشیو پر مبنی ہوتا ہے۔ انگلی کی پہلی ہڈی کا دوسری سے اور دوسری کا تیسری سے تناسب 1.618 کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تناسب نہ صرف جمالیاتی خوبصورتی دیتا ہے بلکہ انگلیوں کی لچک اور گرفت کی کارکردگی کو بھی بڑھاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے ہاتھ کی ساخت اتنی فعال اور خوبصورت ہے؟ انسانی ڈی این اے کا مالیکیول ایک ڈبل ہیلکس کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس ہیلکس کا ہر مکمل چکر 34 اینگسٹروم لمبا اور 21 اینگسٹروم چوڑا ہوتا ہے۔ 34 اور 21 دونوں فیبوناچی نمبرز ہیں اور ان کا تناسب 1.619 کے قریب ہے جو گولڈن ریشیو کے انتہائی قریب ہے۔ یہ ساخت ڈی این اے کے استحکام اور معلومات کو محفوظ رکھنے میں کلی کردار ادا کرتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاقی طور پر ایک ریاضیاتی تناسب میں لپٹا ہوا ہے؟ انسانی چہرے کی خوبصورتی کا تعین اکثر گولڈن ریشیو کے تناسب سے ہوتا ہے۔ آنکھوں، ناک اور ہونٹوں کے درمیان کے فاصلے اور چہرے کی مجموعی لمبائی اور چوڑائی میں گولڈن ریشیو کی موجودگی کو خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ یہ تناسب محض اتفاقی نہیں بلکہ ایک فطری ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ کیا یہ صرف ہماری جمالیاتی حس ہے جو اسے خوبصورت سمجھتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے؟ کئی اسپائرل کہکشائیں جیسے ہماری ملکی وے گولڈن ریشیو اسپائرل کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ ان کہکشاؤں کے بازو ایک لاگرتھمک اسپائرل میں پھیلتے ہیں جس کا تناسب گولڈن ریشیو کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اربوں ستاروں کا ایک منظم رقص ہے جو ایک ریاضیاتی اصول کی پیروی کرتا ہے۔ کیا یہ کائنات صرف ایک بڑے دھماکے کا بے ترتیب نتیجہ ہے؟ سمندری طوفان اور بگولے بھی بعض اوقات گولڈن ریشیو سپائرل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ قدرتی مظاہر جن کی طاقت بے پناہ ہوتی ہے ایک مخصوص ریاضیاتی پیٹرن کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ہر جگہ ایک گہرا نظام کار فرما ہے۔ کیا یہ محض ہوا اور پانی کی بے ترتیب حرکت ہے؟ درختوں کی شاخیں اور پتے اکثر فیبوناچی ترتیب میں اگتے ہیں۔ ہر نئی شاخ
پچھلی شاخ سے ایک مخصوص زاویے پر نکلتی ہے جسے گولڈن اینگل تقریباً 137.5 ڈگری کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب ہر پتے کو زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے جو ضیائی تالیف کے لیے ضروری ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر پتا اپنی جگہ پر بہترین طریقے سے سورج حاصل کرتا ہے؟ انسانی کان کی ساخت میں بھی گولڈن ریشیو کے تناسب پائے جاتے ہیں۔ کان کا بیرونی حصہ جسے پنا کہتے ہیں ایک پیچیدہ شکل رکھتا ہے جس کے مختلف حصوں کی لمبائی اور چوڑائی کا تناسب گولڈن ریشیو کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تناسب آواز کی لہروں کو مؤثر طریقے سے جمع کرنے اور اندرونی کان تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے کان کی ساخت اتنی بہترین طریقے سے آواز کو پکڑتی ہے؟ ہمارے جسم میں خون کی نالیوں کی تقسیم کا انداز بھی گولڈن ریشیو کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ بڑی شریانیں چھوٹی شریانوں میں اس طرح تقسیم ہوتی ہیں کہ ان کے قطر کا تناسب اکثر گولڈن ریشیو کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تقسیم خون کے بہاؤ کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بناتی ہے اور توانائی کے نقصان کو کم کرتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے جسم کا اندرونی نظام اتنا منظم ہے؟ کئی پھولوں کی پنکھڑیوں کی تعداد فیبوناچی نمبرز میں ہوتی ہے، جیسے 3، 5، 8، 13، 21، 34 وغیرہ۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ پھولوں کے لیے بہترین جمالیاتی اور فعلیاتی ترتیب ہے جو انہیں پولینیشن کے لیے پرکشش بناتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پھولوں کی خوبصورتی ایک ریاضیاتی ترتیب کی پیروی کرتی ہے؟ کچھ آتمی نیوکلیائی میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی ترتیب میں بھی گولڈن ریشیو کے تناسب کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ تناسب نیوکلیائی استحکام میں کردار ادا کر سکتا ہے جو مادے کی بنیادی ساخت کی گہرائی میں بھی ایک ریاضیاتی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کائنات کی سب سے بنیادی اکائیوں میں بھی یہ تناسب موجود ہے؟ پرندوں کے پروں کی لمبائی اور ان کی حرکت کے دوران بننے والے زاویوں میں بھی گولڈن ریشیو کے تناسب پائے جاتے ہیں۔ یہ تناسب پرواز کی ایرو ڈائنامک کارکردگی کو بڑھاتا ہے جس سے پرندے کم توانائی صرف کر کے زیادہ مؤثر طریقے سے پرواز کر سکتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پرندوں کی پرواز اتنی کامل ہے؟ سمندری لہروں کی ساخت اور ان کے ٹوٹنے کے انداز میں بھی گولڈن ریشیو کے اصولوں کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر سرنگ بنانے والی لہروں کی شکل میں یہ تناسب نمایاں ہوتا ہے جو ان کی خوبصورتی اور استحکام میں معاون ہوتا ہے۔ کیا یہ محض پانی کی بے ترتیب حرکت ہے یا اس میں بھی ایک گہرا نظام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے یا فطری انتخاب کا نتیجہ، لیکن کیا 15 سے زائد مختلف مظاہر میں ایک ہی ریاضیاتی تناسب کا بار بار ظاہر ہونا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا تناسب جو کہکشاؤں کی وسعت سے لے کر آتمی ذرات کی گہرائیوں تک ہر جگہ موجود ہے۔ فطری انتخاب صرف موجودہ ڈھانچوں کو بہتر بنا سکتا ہے، یہ اس بنیادی ریاضیاتی کوڈ کو تخلیق نہیں کر سکتا جو ان ڈھانچوں کی بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سب محض اتفاق ہے خود سائنس اور منطق کی نفی ہے۔ گولڈن ریشیو کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ کائنات کسی بے ترتیب عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ایسے خالق کی تخلیق ہے جو ہر چیز کو ایک خاص اندازے اور حکمت کے ساتھ بناتا ہے۔ یہ تناسب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں بلکہ ہر چیز ایک کامل نظام کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ القمر 49۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے۔ آج ہم نے گولڈن ریشیو کے ذریعے اللہ کی قدرت کے چند ایسے نشانات دیکھے جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں مگر ہم ان سے غافل ہیں۔ یہ تناسب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں بلکہ ہر چیز ایک کامل نظام کے تحت ہے۔ یہ ایک ایسا رقمی دستخط ہے جو کائنات کے ہر کونے میں خالق کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ آئیے ان نشانیوں پر غور کریں اور اپنی ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیرت انگیز نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔